اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیں کہ عیدیں کتنی ہیں؟ تو امام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ عیدیں 4 ہیں۔ مولا نے فرمایا پہلی ہے عید فطر، دوسری عید قربان، تیسری عید جمعہ، اور جو چوتھی ہے وہ ان تینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس عید کا نام ہے عید غدیر۔ تو عید غدیر، جو لفظ غدیر ہے، غدیر عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں، کنویں کو عربی زبان میں غدیر کہتے ہیں۔ اس غدیر کے لیے چند میں نے آج اپنی مطالعے سے چند نکات اکٹھے کیے ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ خوشیاں مناتے ہیں عید غدیر، عید غدیر چاروں طرف سے دھوم ہی دھوم ہے، ہر طرف سے شور ہی شور عید غدیر کے بارے میں ہے۔ جہاں بھی آپ چاہے سوشل میڈیا پر ہوں، چاہے گھروں پر ہوں، چاہے آپ مدارس میں ہوں، تو عید غدیر کی تیاریاں بڑی جوش و خروش سے ہو رہی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ آج عید غدیر کے بارے میں آپ کو چند چیزیں بتا دوں۔ تو عید غدیر، جو لفظ غدیر ہے، غدیر عربی زبان کا لفظ ہے، غدیر کنویں کو کہتے ہیں، کیونکہ جو مقام ہے جوفا والا مقام مکہ سے 13 میل کے فاصلے پر ہے۔ جو شام سے قافلے آیا کرتے تھے وہ جوفا والی جگہ سے آ کر وہاں وہ احرام باندھتے تھے، احرام باندھ کر پھر حج کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ اسی طرح جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے لگے، اپنے انصار صحاب کے ساتھ جب واپس آئے تو یہ جوفا والا مقام یہ سنٹر ہے، یہ مرکز ہے۔ اس جگہ سے ایران کے، عراق کے، شام کے، مصر، یمن، اس جگہ سے سارے کے سارے قافلے جدا ہو جاتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصار، اپنے اصحاب، اپنے محبین کے ساتھ جب واپس مکہ سے آنے لگے، حج کر کے جیسے ہی واپس اس جوفا والے مقام پر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال کی طرف سے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے مدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، کچھ بھی نہیں کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، یعنی پیغام دینے والے، پیغام پہنچانے والے۔ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں وہ چیز جو خداوند متعال نے آپ پر نازل کی ہے، یعنی گویا خداوند متعال نے یہ پہلے طے کر چکے تھے۔ اس کا جو طریقہ کار تھا، جو وقت تھا، وہ بعد میں تھا، یہ حکم پہلے بیان کر چکے تھے۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اے رسول آپ نے یہ کام نہ کیا، گویا ایسا کہ آپ نے خداوند متعال کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ تو فرمان ہوا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خداوند متعال آپ کو انسانوں کے، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا لوگوں کے شر سے، یعنی لوگوں کی تکلیف سے، کیونکہ رسول خدا پہلے بھی لوگوں سے بہت زیادہ تکلیف اٹھا چکے تھے۔ تو خدا نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں سے، لوگوں کو شروں سے امان میں رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین فرماتا۔ تو جب سے ہی یہ فرمان خداوند متعال کا رسول خدا کے پاس پہنچا تو رسول خدا اسی جگہ جوفا والے مقام پر ٹھہر گئے۔ تو قافلے کا کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی قافلہ کوئی درمیان میں ہوتا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آگے تھے ان کو فرمایا پیچھے آ جائیں، جو پیچھے تھے ان کو فرمایا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ سارے جب جوفا کے مقام پر اکٹھے ہو گئے، کم از کم 1,00,000 حاجیوں کا مجمع تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے سامنے اب بلند آواز سے فرمایا کہ کوئی ہے جس کو مجھ محمد کی نبوت پر شک ہو؟ تو فرمایا نہیں، کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ آپ بتائیں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کہے کہ میں نے خدا کے کلام کے علاوہ کوئی کلام کیا ہو؟ کوئی ہے جو میری امانت پر مجھے امین نہ مانے، مجھے صدیق نہ مانے؟ تو تمام لوگوں نے یک طرف ہو کر ایک ہی کلمہ بلند کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے والدین بھی آپ پر قربان ہوں، آج تک آپ نے خدا کی وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، آپ صدیق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، ہم آپ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا قوم یا علی آپ اپنے مقام سے اٹھے۔ تو جیسے رسول خدا کے پاس مولا علی کے نعت حضرت امام علی ابن ابی طالب تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ ساتھ ٹھہرانے کے بعد مولا نے اپنی دستار مولا کے سر پر رکھی، اپنی ابا کبا مولا کو دی، اپنا عصا مولا کو دیا اور مولا کا ہاتھ بلند کیا، اتنا ہاتھ بلند کیا کہ مولا کی یہ والی بغل جو ہے یہ نظر آنے لگی۔ مولا نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کن تو مولا ہو فہذ علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا میرا بھائی علی مولا ہے۔ جیسے ہی یہ فرمان جاری ہوا تو کچھ محبین تھے، کچھ مولا کو چاہنے والے تھے، جو مولا کی عزت، عظمت، فضیلت اور امامت کو جانتے تھے، وہ سب خوش ہونے لگے، ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے اور سب کے سب نعرے بلند کرنے لگے۔ تو اسی مجمع میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو یہ اعلان بہت ہی ناگوارا گزرا، ان کے دل میں بغض تھا، حسد تھا، عداوت تھی، انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے 1,00,000 حاجیوں کے مجمع میں مخاطب ہو کر فرمایا او حاجیو، یاد رکھنا جس نے بھی میرے بھائی علی کے ساتھ دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے خود ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی کی، جس نے اس کے ساتھ محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت رکھی، جس نے میرے ساتھ محبت رکھی اس نے خود اللہ کے ساتھ محبت رکھی۔ مولا نے فرمایا یاد رکھنا جس نے خود علی کے ساتھ جنگ کی اس نے مجھ محمد کے ساتھ جنگ کی، جس نے محمد کے ساتھ جنگ کی خود اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ تو مولا نے تمام سے مخاطب ہو کر فرمایا جس نے میرے بھائی علی کی عزت، عظمت، فضیلت کو سمجھا اس نے میری عزت، عظمت، فضیلت کو سمجھا اور خود اللہ کی عزت، عظمت اور فضیلت کو سمجھا۔ یاد رہے برادران، یہ 18 ذی الحج کا دن بہت ہی عزت، عظمت، فضیلت والا دن ہے۔ یہ تمام باقی دنوں سے زیادہ افضل دن ہے، باقی عیدوں سے زیادہ عید والا دن ہے۔ تو اس دن خوشی کا دن ہے، خوشیاں منائیں، دھومیں مچائیں اور ایسی خوشی منائیں جیسے کہ محمد و آل محمد مناتے ہیں۔